السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ غسل کا مسنون طریقہ، غسل کے فرائض اور غسل کے وہ مسائل جن کے بارے میں لوگ کنفیوز ہیں، اور حالت ناپاکی کے وہ مسائل جن کے بارے میں لوگ پریشانی کا شکار ہیں۔ مثلا ایک ساتھی کا سوال کہ پورے کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر انسان کو غسل کرے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس طرح ایک عورت نے پوچھا ہماری بہن نے کہ اگر کوئی عورت ناخن پالش لگا کر اگر غسل کرے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ کوئی غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے، یا اسی غسل کے وضو سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ سطر اگر کھل جائے، سطر کھلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح حالت ناپاکی کے اندر کیا شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے انسان کو کہ وہ غسل سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے، یا اس کا کھانے کا طریقہ مثلا کہ غسل کرے یا کلی کرے یا وضو کرے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ ناپاکی کی حالت میں ایک انسان جب دوسرے انسان سے ملے، کیا اس دوسرے انسان کو ملنا چاہیے، یا اس کے ملنے سے اس کو وضو یا غسل تو نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غسل کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اچھی طرح ہاتھ دھوئیں گے، اور اس کے بعد پھر جس جگہ پر جسم پر نجاست لگی ہے اس کو صحیح اچھی طرح دھوئیں گے، اس کے بعد استنجا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پورا وہ وضو کریں گے جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ اور پھر ہم غسل کے جو 3 فرائض ہیں ان میں سے سب سے پہلا فرض کہ 3 مرتبہ کلی کریں گے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے، اور اس کے بعد پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہائیں گے، تو اس کے بعد ہمارا غسل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جب ہم پورے بدن پر پانی بہائیں گے تو سب سے پہلے ہم دائیں کندھے سے شروع کریں گے، پہلے دائیں کندھے پر پانی بہائیں گے، اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی بہائیں گے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ ایک بھائی نے جو سوال کیا کہ کیا پورے کپڑے اتار کر کوئی اگر غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا؟ جی، اس کا غسل بالکل ہو جائے گا۔ ہاں، کوئی ایسی جگہ اگر غسل کر رہا ہے جو کھلا ماحول ہے، کھلے ماحول کے اندر کوئی غسل کر رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا سطر چھپانا، یعنی سطر انسان کا ناف سے گھٹنوں تک اس کا چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ماحول جو ہے ہر کوئی غسل اپنے واش روم کے اندر، غسل خانے کے اندر کرتا ہے، تو اس کے لیے ہر انسان کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے، تو لہذا اگر ہم کپڑے اتار کر غسل کریں گے تو ہمارا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک عورت کا سوال کہ نیل پالش لگا کر اگر کوئی عورت غسل کرتی ہے اس کا غسل ہو جائے گا یا اس کا غسل نہیں ہوگا؟ تو اس کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ ہے کہ انسان پورے جسم پر پانی بہائے۔ کوئی ایک بال کے برابر بھی اس کی جگہ اگر خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ تو جب عورت کوئی اپنے ناخن پر نیل پالش لگاتی ہے تو اس کی صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے ناخن پر اس نیل پالش کی تہ بن جاتی ہے، اور جب تہ بن جاتی ہے تو اس کے ناخن تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ تو اس حالت میں اگر کوئی عورت غسل کرے گی، نیل پالش اس کے انگلیوں پر لگی ہوئی ہے، اس کے ناخنوں پر، تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ کہ غسل جب ہم کرتے ہیں تو غسل کرنے کے بعد ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے، یعنی اسی غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے جتنے فرائض ہیں، مثلا ہاتھ سے لے کر کوہنیوں تک، اور اسی طرح پورا چہرہ، اور اسی طرح پورے پاؤں دھونا، تو جب انسان غسل کرتا ہے
تو یہ وضو کے سارے جو فرائض ہیں یعنی ہاتھ وغیرہ یہ سارے دھل جاتے ہیں، تو غسل کرنے سے انسان کا وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مثلا ایک ساتھی نے یہ پوچھا کہ سطر اگر کھل جائے، انسان کا، مرد کا جو سطر ہے یا عورت کا سطر اگر کھل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو باقی رہتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی براہ ہو جائے تو پہلے وضو اس نے کیا تھا، اس کے بعد اس نے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد اس کا وضو باقی رہے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں انسان پر جب غسل واجب ہے تو غسل کرنے سے پہلے کوئی کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے، یعنی کوئی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، یا اس کی گنجائش شریعت مطہرہ میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے میرے دوستو کہ مستحب یہ ہے کہ جب ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں ہم سب سے پہلے غسل کریں، ایسے کھائیں پیئیں نہ۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم غسل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم پہلے وضو کر لیں، اگر وضو نہیں کر سکتے تو کلی کر لیں، ہاتھ دھو لیں، اور اس ہاتھ دھو کر کلی کر کے ہم بغیر غسل کے بھی کھانا پینا یہ ہمارے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ ہم غسل کر لیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کوئی آدمی ناپاک ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو لہذا گنجائش اس بات کی ہے کہ اگر کوئی حالت ناپاکی میں ہے تو وہ وضو کر کے یا کلی کر کے کھا پی سکتا ہے، لیکن مستحب اور اچھا یہ ہے کہ وہ غسل کر لے۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی انسان دوسرے انسان کو مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ بعض دفعہ جیسے کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ جو آدمی ناپاک حالت میں ہے وہ جب دوسرے کو ہاتھ ملائے گا یا اس کو گلے ملے گا تو دوسرے آدمی کو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی کوئی شریعت مطہرہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپاکی کی حالت میں تھے۔ تو جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپکے سے وہاں سے چلے گئے اور پھر غسل کر کے واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابھی تو آپ یہاں موجود تھے، اب کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا کہ میں ناپاک تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، مطلب کہ مومن کے جسم پر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی بلکہ حکمی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو وہ مل سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بات مشہور ہو گئی ہے کہ جس پر غسل واجب ہے، جو ناپاک ہے، وہ کسی دوسرے کو مل بھی نہیں سکتا، تو اس طرح کی کوئی شریعت میں بات نہیں ہے۔ اسی طرح بعض عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جس وقت وہ کوئی کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑا جب دھوتی ہیں تو کپڑا دھوتے ہوئے وہ کلمہ پڑھتی ہیں۔ ان کے ہاں یہ بات مشہور ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک ہم کلمہ نہ پڑھیں اس وقت تک یہ ہمارا جو کپڑا ہے یہ ناپاک رہے گا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو پانی، جو اللہ پاک نے پانی کو بنایا، اس پانی کے ذریعے وہ جس چیز پر ناپاکی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، جب وہ چیز دھل جائے تو وہ کپڑا، وہ چیز صاف اور پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا جب ہمارے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے تو ہم اس کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، 3 مرتبہ نچوڑیں گے اچھی طرح، تو وہ جو کپڑا ہے وہ صاف ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ پاک بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض عورتیں جب غسل کرتی ہیں ناپاکی والا تو وہ کیا کرتی ہیں؟ غسل کرتے وقت ان کے ہاں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھیں تو ان کا غسل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی حالت ناپاکی والا غسل کرتی ہے کوئی عورت اور وہ بغیر کلمہ پڑھے اس کا یہ غسل ہو جائے گا،
اس کو کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت وہ کلی کرتی ہے اور ناک میں پانی چڑھاتی ہے اور پورے جسم پر پانی بہاتی ہے تو پانی بہا دینے سے اس کا یہ غسل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام دینی اور شرعی مسئلے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اچھی لگی تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔